سائل پوچھتا ہے ثم قال یا رسول اللہ ان بعبد صید فکیف نصنع، ہم ایک ایسی زمین میں ہیں جو ارض صید ہے، کیا مطلب شکار کے لیے آئے ہیں اور شکار وہاں ملتا ہے کسی بھی چیز کا، ہرن ہے، خرگوش ہے، اور کیا چیز ہے کیا چیز، عام طریقے پر یہی چیزیں ہوتی تھی، لیکن چڑیاں تو عرب کے اندر بہت کم ہوتی تھی، جھاڑ جھنکاڑ ہے نہیں تھا، یعنی مطلب یہ چڑیاں عام طریقے پر وہاں ہوتی ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، پیٹ بھرتے ہیں وہاں، اور جہاں نہیں ہوتی وہاں چڑیاں کیا رہیں، ایسی جگہ ہے تو ہم کیا کریں؟ اور آپ کا سوال، آپ کا جواب بھی یہی بتا رہا ہے کہ چوپایوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اذا ارسلت کلبک المکلب ای المعلم، جب تو نے چھوڑا، ارسلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکار کو دیکھ کر کتا خود بخود بھاگ پڑا تو یہ حکم نہیں ہوگا، ارسال یہ تو کسی فاعل کا فعل اختیاری ہے، جب تم نے چھوڑا اپنے کتے کو، اگر کتے کو تم نے نہیں چھوڑا بلکہ کتے نے دیکھا اور دیکھ کر کے خرگوش کے پیچھے بھاگ پڑا تو یہ حکم نہیں، تو دوسری قید کلبک المکلب ای المعلم، اس کا مطلب ہے کہ ہر آوارہ کتے کے پکڑے ہوئے کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ کتا مراد ہے جس کتے کو تم نے مار مار کر سدھایا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ سدھایا ہوا ہے یہ کہ نہیں ہے؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ شکار کے اندر کتا جب شکار کو دیکھتا ہے تو وہ بے خود ہو جاتا ہے، اگر وہ انتہائی سدا ہوا کتا ہے تب تو ممکن ہے کہ تم بلاؤ تو وہ واپس آ جائے، ورنہ کتا شکار کو دیکھے اور واپس آ جائے بہت مشکل مسئلہ ہے۔ مکلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلا اور تم نے دیکھا کہ ارے یہ تو پلا ہوا ہرن ہے، اور تم نے اس کو آواز دی، ہاں وہ فوراً بھاگتا بھاگتا رک کر کے تمہاری آواز کے اوپر آ جائے، یہ معلم ہونے کی دلیل ہے۔ اب اذا ارسلت ایک قید، کلبک المکلب یہ دوسری قید ہے، تیسری وذکرت اسم اللہ، اور چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قید بھی احتراجی ہے، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ حکم جو آ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی شرط فقتل، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ کتے کے دانت کے نشانات جسم کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہاں پکڑا اچھل کر کے اور ہرن کے نرخڑے کے اوپر اس نے وار کیا اور پکڑ کر کے دبا دیا نرخڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگل کے جانور کو جب کتا پکڑتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ میرے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ اگر جانور پڑا ہوا ملا اور اس پر کوئی نشان نہیں ہے تو فقتل کا مصداق نہیں ہوا، قتل کا فاعل ہے، فقتل الکلب، کلب کون؟ المرسل، کون سا کتا؟ مکلب، فقتل ذلک الکلب،
اور علامت قتل کیا ہوگی؟ دانت کے. اس کا کوئی تیر تھوڑا ہی اس کے پاس ہے، چاقو تھوڑا ہی اس کے، چاقو اور تیر اور گولی اس کے دانت ہی ہیں. جب اگر نشان نہیں ہے تو فکل کا مصداق بھی نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے پیچھے کتا، آگے خرگوش یا ہرن، بھاگتے بھاگتے دہشت کی وجہ سے گرا اور مر گیا، تو قتل کا مصداق یہ نہیں ہوا. فکل کا مصداق کیا ہے؟ فکل اذا مات قبل ان تصل الیہ، اگر وہ کتا تیرے پہنچنے سے، اگر وہ شکار تیرے پہنچنے سے پہلے مر گیا، تجھ کو قدرت ذبح کرنے کی نہیں ہو سکی تو کل. اور اگر یہ نہیں ہے، ایک بھی شرط مفقود ہے، تو کل کے لیے ایک دوسری شرط لگانی پڑے گی. اگر تو نے پہنچ کر زندگی کی کیفیت میں ذبح کر لیا تو فکل، اور اگر وہ مر گیا تو کل نہیں ہوگا، نہیں کھایا جا سکے. لیکن ذبح کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تم نے جال میں پھانس دیا اور ذبح کر دیا، ذبح کیا ہوا جانور تو حلال ہے. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہرن تو بہت تیز دوڑتا ہے، اور کتا بھی جب پکڑے گا تو جس رفتار سے وہ چل رہا ہے اس سے زیادہ رفتار کتے کی ہوگی. جو شکاری ہے وہ نہیں بھاگ پاتا ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 میل دوڑے، 3 میل دوڑے، 4 میل دوڑے اور پکڑے. اب تو 4 میل دوڑتے دوڑتے تجھ کو تو چاہیے 2 گھنٹے. اس نے وہاں جا کر کے پکڑ لیا اور نہ کھڑا دبا دیا اس کا، تو تیرے پہنچنے تک تھوڑا ہی وہ زندہ رہے گا. تو اتنی تیز دوڑ نہیں سکتا ہے، لہذا دوڑتے دوڑتے اس کا خطرہ ہے کہیں وہ مر نہ جائے. تو اب شریعت نے اس کے لیے کہا اگر شرائط ہیں یہ سب کی سب، اور شرائط یہاں تو کم ہیں. صاحب فتح القدیر نے شکار کے 3 اجزاء ہیں. ایک تو مرسل ہے جو کتے کو چھوڑ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو چھوڑنا یعنی کتا، ایک وہ جانور ہے جس کو پکڑنے کے لیے چھوڑ رہا ہے. یہ 3 جہاد ہیں. صاحب فتح القدیر نے کہا ہے کہ ہر جگہ 5 شرائط ہیں. مرسل کے اندر بھی 5 شرائط، مرسل الیہ جس جانور ادھر بھی 5 شرائط، وہ جو درمیان میں ہے اس کے لیے بھی 5 شرائط ہیں. اس طرح 15 شرائط کا ہونا ضروری ہے. تب جا کر کے اگر قتل اور وَمَاتَ قَبْلَ أَن تَصِلَ إِلَيْهِ، اس تک پہنچنے سے پہلے مر گیا، فَهُوَ حَلَالٌ. یہ 15 شرائط کو ملحوظ رکھا جائے گا. اور اگر تیرے پہنچنے تک وہ زندہ ہے تو اگرچہ کتے نے پکڑا ہے، اگرچہ کلب مکلف تھا، اگرچہ تو نے چھوڑا تھا، اگرچہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا، جائز نہیں ہوگا. الا یہ کہ جب تجھ کو قدرت ہے ذبح کے اوپر، تو اگر ذبحت کل وَإِمَّا ذَبَحْتَ فَهُوَ حَرَامٌ. کیوں؟ لِأَنَّكَ كُنْتَ قَدِيرًا عَلَى ذَلِكَ، تم تو قادر تھے اس کے ذبح کے اوپر، تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ اس لیے فَقُلْ کا یہ مصداق ہے. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَزُكِّيَ، زُكِّيَ أي ذُبِحَ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ بالذبح، فکل اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، چاہے مکلف تھا یا نہیں، چاہے تو نے چھوڑا چاہے نہیں چھوڑا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آوارہ کتے خرگوش کے پیچھے پڑ گئے، ہاں وہ آوارہ اتفاق سے تم گزر رہے تھے
تم نے دیکھا کہ ارے یہ تو پکڑ لیا، تم نے مار کر کے کتوں کو بھگا دیا، اور وہ جو ٹانگ ٹوٹا ہوا خرگوش تھا اسے پکڑ کر تم نے ذبح کر لیا. یہ ہو سکتا ہے؟ فرماتے اس کی کوئی قید نہیں ہے. مور کا مزاج یہ ہے، شام کو درخت کے پاس آتا ہے اور پھر تھوڑی سی اڑان بھر کر کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اب کتے کو دیکھا کہ کتا جو تھا وہ درخت کے پیچھے چھپا رہا، اور جب مور قریب آیا ایک دم دوڑا. وہ مور کا تو جسم بڑا ہوتا ہے، اسے اڑتے اڑتے اور اس نے جا کر کے دبا لیا. اب دبایا اس نے، اس کی کمر کے اوپر اپنا دانت لگا کر کے کمر کو توڑ دیا. شکاری نے دیکھ لیا، وہ مار دیا. اس نے کتے کو ڈنڈا مار کے بھگایا اور مور کو دبا کر دیا. ختم بات. فزک کیا فکل. یہ وہ صورت ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. اچھا یہ چیز یہ کہتے ہیں 2 بچے ہیں جو بیمار ہیں اور بولتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھائی دعا کرو، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ فضل فرمائے، ان بچوں کو شفا عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور سب کی جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے. کل جو بات آ رہی تھی، اذا ارسلت کلبک المکلب ای المعلم، اور ایک صفت تھی ارسال، ایک معلم، دوسرے یہ وذکرت اسم اللہ، پھر فقتل اس نے قتل کر دیا. اصل میں اس سلسلے کے اندر جو آیت قرآن کے اندر ہے بنیاد وہی ہے. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح. جوارح جراحت، جراحہ اس کے معنی زخمی کر. پتہ چلا وہ جانور جو معلم ہوگا، زخمی کرنے والا، یہ صفت اس شکار کے اندر ہوگی جس کو اس نے پکڑا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس نے تمہارے لیے پکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اس شکار میں سے کھایا ہے، کھا رہا ہے، کھا لیا ہے، تو وہ مما امسکنا علیکم میں نہیں ہے. مما امسکنا علیکم کا مصداق ہے کہ شکار کو پکڑا ہے تمہارے لیے، پکڑ کر بیٹھ گیا، بھاگنے نہیں دے رہا ہے، یا یہ کہ اس نے اس کو زخمی کر کے ادھمرا کر دیا ہے، تم نے جا کر کے پکڑ لیا، یا اس نے اس کے قوائم کو، اس کے پیروں کو توڑ رہا ہے، وہ بھاگ نہیں ہے. اس کو قدرت ہے کہ وہ اس کو کھا سکتا تھا لیکن کھایا نہیں، جبکہ وہ حیوان مفترس ہے اور گوشت خور جانور ہے. اس لیے یہ شرائط قرآن کی اس آیت سے جو بنیاد ہے نکلتی ہیں. اب یہ ہے مما علمتم کا مصداق کیا ہے؟ میں نے کل کہا تھا انزجار، زجر، ڈانٹ دیا جائے رک جائے. ایک دوسرے یہ مما پکڑے جانور کو تو کھائے نہ. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 صفات الگ الگ ہیں. وہ جانور جو چوپائے ہیں ان کے معلم ہونے کی دلیل ہوگی مما امسکنا علیکم، پکڑ کر تمہارا خود نہ کھائیں، جبکہ ان کی فطرت کے خلاف ہے. وہ تو جس چیز کو پکڑیں گے گوشت خور ہیں، کھائیں گے اس کو.
لیکن جب وہ پکڑ کر چھوڑ دیں، تڑپ رہا ہے، الگ کھڑا ہو جائے، اگر پھر بھاگے گا پھر پکڑ لے گا، پھر وہ تڑپنے لگا چھوڑ کر کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، تاں کہ دوڑنے والا شکاری وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ چوپائے کے اندر اس صفت کو تعلیم سے پیدا کر دیا جائے، اور اگر وہ شکاری جانور کتا نہیں ہے، چوپایا نہیں ہے، بلکہ وہ شکرا ہے، پرند، تو ظاہر ہے کہ تعلیم کا جو معیار چوپائے کتے کے اندر ہوگا وہ شکرے کے اندر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شکرا تو بہت چھوٹا سا جانور ہے، اور تعلیم کے اندر جس طریقے سے مارنا، پیٹنا اور دڑبڑانا یہ بڑے جانور کتے کے اندر ہو سکتا ہے، شکرا اس کا متحمل نہیں ہے۔ چھوٹا جانور ہے تو مارو پیٹو گے مر جائے گا، کتا اس کو برداشت کر لے گا۔ اس لیے وہاں فقہا کے نزدیک معیار وہ نہیں ہے جو چوپائی کے لیے ہے، وہاں معیار صرف اتنا ہے کہ اگر وہ اڑ کر جا رہا ہے تو تم اس کو بلاؤ تو وہ شکار کی طرف بڑھنے کے بجائے تمہاری طرف آ جائے، اس لیے کہ شکرا جو ہے وہ ایک دم اڑ کر کے حملہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اڑتا ہے اوپر آسمان میں، چکر لگاتا ہے، داؤ کرتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ شکار میری مار پر آ گیا ہے تو اب وہ اپنے پروں کو روک کر کے اور وہاں سے پوری قوت کے ساتھ چلتا ہے، گرتا ہے اوپر سے۔ کبھی دیکھا ہوگا کبوتر کے اوپر جو طرح طرح کے شکرے ہیں، وہ یہ لوگ کبوتر جو اڑاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ چلا جائے سیدھے اور جا کر کے، ایسا نہیں ہے، کبوتر اگر یہاں اڑ رہا ہے تو وہ وہاں اڑے گا، اب وہ کبوتر ادھر سے جا رہا ہے، وہ وہاں سے اپنے پروں کو روک کر، کبوتر سے دگنی بوجھ کا ہوتا ہے، وہ چیل کے برابر بلکہ چیل سے بھی بڑا ہوتا ہے، اب وہ کبوتر ادھر سے آ رہا ہے بے خبر ہے، اور وہ ادھر سے اتنی تیز گرتا ہے کہ زمین تک اس کے گرنے کی ہوا سے جو ٹکراتا ہے اس کی زناٹے کی آواز آتی ہے، اور اب جب وہ کبوتر سے تو کبوتر بیچارے کے اندر یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ اس کی اس مار کو برداشت کر لے، آ کر کے ٹکراتا ہے اور پنجے نکال کر کے پکڑتا ہے، تو کبوتر بے بس ہو جائے، وہ ٹکر ہی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شکار پر بھی وہ جانور اسی طریقے گرتا ہے۔ اب یہ جو چکر لگا رہا ہے، جا رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ میری مار پر کب پہنچ رہا ہے، اس میں اگر وہ انزجار کرے، زجر کرے، پیچھے ہٹ، تو وہ چھوڑ کر کے شکار کو ادھر آ جائے، یہ ہوگا اس کو، یہ سب کچھ اس صورت کے اندر ہے جبکہ بسم اللہ کر کے چھوڑا گیا اور وہ مر گیا۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اب قدرت تمہیں ہو گئی اس کے اوپر، لہذا ذبح کرو۔ اگر زندگی کی کیفیت میں تم پہنچ گئے اور ذبح نہیں کیا اور وہ مر گیا تو اس صورت کے اندر اس کا کھانا حلال نہیں۔